اور ہمارے ہاں بچپن سے تربیت ہی نہیں کی جاتی اس انداز کے اندر. خواب دیکھنا ہر کسی کا حق لازم ہے ایک شخصیت کے نکھار کے لیے، مقصود بھی، مطلوب بھی، مدعو بھی، محبوب بھی. تو کائنات کے بادشاہ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے آپ کو آگے لے جانے کا. بہت لوگ ویلیوز بناتے ہیں، بڑے اصولوں کے ساتھ آتے ہیں میدان میں، پہنچ تو جاتے ہیں بہت. ایک لیول پر جب تھکن آئے گی نا زندگی میں، جس نے قدم رکھا ہوتا ہے طوفانوں کے اندر، اس نے عزت کا سودا نہیں کرنا. تبھی تو وہ آگے سینہ تان کے بات کر سکتا ہے. جرت اور شجاعت کے ساتھ مل کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے مقام پائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈھیر ہوتے ہیں. لیکن شروعات کے اندر تو انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہونا ہے. اور ہمارے ہاں بچپن سے تربیت ہی نہیں کی جاتی اس انداز کے اندر کہ لوگوں کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھا جائے اور ان کو مینٹلی نرچر کیا جائے اس لحاظ سے کہ کیا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. ہمارے ہاں اتنی ویک پیرنٹنگ رہی ہے کہ بچے کی بنیاد پر کام کرنے کے بجائے اسے ایسے کمپلیکسز سے گزار دیا جاتا ہے تو آگے آئیڈینٹی کرائسس اس کا علیحدہ ہوتا ہے، شناخت کا بحران اس کا علیحدہ ہے، سینس آف بلونگنگ اس کی علیحدہ برباد ہوئی ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا وطن کون ہے، میں بلونگ کہاں کرتا ہوں، کہاں سے میں نے ویلیو سٹرکچر لینا ہے اپنا، کہاں سے میں نے قواعد لینے ہیں، کہاں سے میں نے عقائد لینے ہیں، کہاں سے میں نے نظریات لینے ہیں. تو اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ بچے ویک ہوتے ہیں، لوگ ویک ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر خیر ہوتی ہے اور اس خیر کی وجہ سے وہ چل پڑتے ہیں رستوں کے اوپر. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک انسان قلبی روحانی لحاظ سے کمزور ہے تو وہ خواب نہیں دیکھ سکتا. یہ بات نہیں. خواب دیکھنا ہر کسی کا حق ہے، ایک ویژن ہونا ہر کسی کا حق ہے. فرض ہے ان کے اوپر کہ زندگی ایک خواب کے تحت گزاری جائے. لازم ہے ایک شخصیت کے نکھار کے لیے کہ اس کی کوئی منزل ہونی چاہیے، کوئی مقام ہونا چاہیے، کوئی محبوب ہونا چاہیے، کوئی مقصود ہونا چاہیے. اور کیا ہی بات ہے اگر یہ سب ایک معبود ہی کیوں نہ ہو، اور معبود ہی ہونا چاہیے. مقصود بھی، مطلوب بھی، مدعو بھی، محبوب بھی اور معروف بھی معبود ہونا چاہیے، تبھی زندگی کا مزہ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ منزلیں آسانی سے نہیں ملتی، اتنی آسانی سے نہیں ملتی جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے مقامات آتے ہیں جہاں انسان کے اندر اللہ کی طرف سے یا اس کی اپنی کمیوں کی وجہ سے یا ابھی کسی اور کے ہٹنے کا وقت نہیں آیا، آپ کے پروان چڑھنے کا وقت نہیں آیا، یا ابھی کسی اور کو آپ کی تکلیف سے اسباق سکھائے جا رہے ہیں، تو کائنات کے بادشاہ کا فیصلہ ابھی آیا نہیں ہے آپ کو آگے لے جانے کا. تو یہ اسکربنگ پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے دل بھائی، صحیح. یہ اسکربنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنی محنت کو رب کرنا ہوتا ہے. تو کور ویلیوز بہت لوگوں کی ہوتی ہیں، بہت لوگ ویلیوز بناتے ہیں، بڑے اصولوں کے ساتھ آتے ہیں میدان میں، لیکن جب تک کور ویلیوز کے ساتھ وہ انٹیگریٹی، وہ وقار اور وہ عزت کا ایلیمنٹ نہیں جڑے گا نا، تو وہ کبھی بھی اس اسکربنگ کے پیریڈ کے اندر کنٹین نہیں کر سکے گا، ریٹین نہیں کر سکے. اس لیے پہنچ تو جاتے ہیں بہت لوگ، پہنچ جاتے ہیں مگر نہیں پہنچ پاتے. پہنچ تو جاتے ہیں بہت لوگ مگر نہیں پہنچ پاتے. اور اگر پہنچتے ہیں تو وسائل برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر وسائل بچا کے پہنچتے ہیں تو ویلیوز برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر ویلیوز بچا کے پہنچتے ہیں تو اصحاب برباد کر کے پہنچتے ہیں. اگر اصحاب بچا کے پہنچتے ہیں تو اہداف جو ہیں وہ برباد کر جاتے ہیں. اہداف اور ویژن کی جو گرینڈیوسٹی اگر اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دشمن زیادہ بنا لیتے ہیں. پہنچ جاتے ہیں لوگ. صحیح. پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہے، لیکن پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے. پہنچ کر بھی اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں اور پہنچ جاتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اس کے اندر ایک لیول پر جب تھکن آئے گی نا زندگی میں، اور کائنات کا پورا میکنزم آپ کو ایک پروسیس سے گرائنڈ کر کے لے کے آ رہا ہوگا، اس کے اندر سب سے بڑی چیز اس ننھے سے پودے کو جس نے قدم رکھا ہوتا ہے طوفانوں کے اندر، سب سے بڑی بات ہوتی ہے
کہ اس نے اپنی انٹیگریٹی لوز نہیں کرنی, اس نے عزت کا سودا نہیں کرنا. صحیح. مل جائے گا مگر وقار سے اور معیار سے گری ہوئی حرکت نہیں کرنی اس میں. تبھی تو وہ آگے سینہ تان کے بات کر سکتا ہے, تبھی تو اس کی تقریر میں وہ غم پیدا ہوگا, تبھی تو اس کی تحریر کے اندر وہ کرب پیدا ہوگا, تبھی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے عوام کی, تبھی تو وہ قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے اس کے الفاظوں کے اندر ہچکچاہٹ نہیں ہوگی, الفاظوں کا ذخیرہ اس کے پاس سے ضائع نہیں ہوگا, اس کو پتا ہوگا میں نے کیا بات کرنی, کیونکہ سچائی اور ٹرانسپیرنسی جرت اور شجاعت کے ساتھ مل کے وقار اور سیلف اسٹیم اور سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ ایک معیار پہ کھڑی ہوگی. تو ہی تو ایسے لوگ جب آتے ہیں سامنے تو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے مقام پائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک لمحہ آتا ہے ترقی کے سفر میں جہاں معاشرہ, سوسائٹی, یہ کائنات آپ کے بکنے کی قیمت لگا رہی ہوتی ہے. وہ آپ کو وائرالٹی نہیں دے گی, وہ آپ کو تلقی بالقبول نہیں دے رہی ہوتی, صحیح, وہ آپ کو مقبولیت نہیں دے رہی ہوتی, اور وہ فنل سے رستہ بن نہیں رہا ہوتا. تو لوگ انہی وقتوں کے اندر جو ہے نا, یہی وقت ہوتا ہے انسان کے وقار کا, اس کے معیار کا, اس کی تربیت کا, اس کے اصولوں کا, اور اس کی اپنے آپ سے جو کمٹمنٹ ہے وہ کس لیول کی ہے نبھانے کا. جو اس کو نبھا کے پہنچتا ہے نا, واللہ آپ دیکھیں گے ان میں ایک ایسا حسن اللہ ڈال دیتا ہے کہ قوموں کی قومیں کھینچتی ہیں پھر ان کی طرف. تو آخری جملے پہ اختتام کرتے ہیں, پھر آپ آگے کنٹینیو کریں, کہ لوگ ملے ہمیں مگر وہ چیز نہیں ملی ہمیں, لوگ ملے مگر وہ چیز نہیں ملی ہمیں. اور دکھ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والوں نے وقت کی نزاکت کو اور کچھ رفاقتوں کو ملوث خاطر نہیں رکھا اور کمپرومائزز کر لیا. بکنا آسان ہوتا ہے, ہولڈ کرنے میں بہت دم چاہیے, لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو پھر آپ ایک ایسے ٹیکے کے ساتھ آئیں گے کہ تالاب کے اندر ایک کہاوت چل رہی ہوتی ہے محنت کے بیچ میں, ساری مچھلیاں گندی ہیں, تمہیں بھی تو گندا ہونا ہی پڑے گا نا. اصل انقلاب وہ ہے تو گندا ہوئے بغیر گندگی سے گزر جائے. تو یہ مشکل کام ہے دل بھائی. آپ بھی مشکل سوال پوچھتے ہیں دل بھائی, میں نے دیکھا. آپ کی ایک تقریر کے اندر بھی ہے نا, تجھے خریدار ملے گا.